سیر گلشن کون دیکھے دشت طیب۔ الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی رسولہ بکرۃ واصیلا وعلی آلہ وصحبہ وامتہ جمیعا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ میری لحد میں لائیں گے تشریف سرکار، کیونکہ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد لائق صد احترام محترم محتشم میرے اساتذہ کرام، معزز سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم نورانی محفل میں اس بندہ ناچیز کو جس عظیم الشان موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رسم و رواج کی شرعی حیثیت اور ان کا سد باب۔ معزز سامعین کرام، اسلام دین حیات اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی سے لے کر موت تک کے تمام مراحل میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور زندگی کے ہر ایک پہلو کو خوب اچھی طرح نکھار کر ہمارے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ رسم و رواج کے متعلق بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس لیے کہ رسم و رواج معاشرے کا اہم ترین جزو ہیں۔ پیدائش کا موقع ہو، شادی بیاہ ہو یا پھر ہو موت کا موقع، الغرض ہماری تمام تقریبات کو رسم و رواج گھیرے ہوئے ہیں۔ اب جاننا یہ ہے کہ اسلام میں رسم و رواج جائز بھی ہیں یا ناجائز، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اسلام میں مطلقاً نہ ہی کوئی رسم جائز ہے اور نہ ہی کوئی رسم ناجائز، بلکہ اس بارے میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ۔ معزز سامعین کرام، اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا کہ جن جن رسموں سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ رسمیں ناجائز اور حرام، اور جن جن رسموں کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رکھا وہ رسمیں جائز ہیں۔ اب جاننا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن رسموں سے منع فرمایا۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فقط ان رسموں سے منع فرمایا جو قرآن و سنت کے خلاف تھیں یا پھر جن رسموں سے معاشرے میں منفی اثرات پیدا ہوتے تھے۔ مثلاً بچی کی پیدائش پر غم کرنا، بچی کی پیدائش پر اسے زندہ درگور کر دینا، یہ رسم زمانہ قدیم سے چلی آ رہی تھی، لیکن قربان جاؤں محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے جاہلیت کی اس رسم کو ختم فرمایا، اس لیے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف تھی۔ اسی طرح کسی بھی معاملے پر گواہوں کا طلب کرنا، عقیقہ کرنا، یہ رسمیں بھی زمانہ قدیم سے چلی آ رہی تھی، لیکن جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان رسموں سے منع نہیں فرمایا بلکہ ان کو باقی رکھا، اس لیے کہ یہ رسمیں نہ ہی قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی منفی پہلو پایا جاتا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک قاعدہ واضح ہو گیا کہ جو رسمیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ رسمیں ناجائز اور حرام، اور جو رسمیں قرآن و سنت کے خلاف نہیں وہ رسمیں جائز ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسلام اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ بندہ اسلام کے نام پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر شرعی رسومات کی پاسداری بھی کرے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنا رہن سہن، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، الغرض اپنے رسم و رواج اور زندگی کے ہر ایک پہلو کو اسلام کے موافق کر دو۔
اسی طرح حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں، یعنی اسلام۔ یعنی بندہ مومن کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام زندگی کو، خواہ ان کا تعلق رسم و رواج سے ہو یا معاشرتی زندگی سے یا رہن سہن سے، کہ اسلام کے سانچے میں ڈھال دے۔ اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ کامل مومن بننے کے لیے غیر شرعی رسومات کو چھوڑنا نہایت ہی ضروری ہے۔ معزز سامعین، غیر شرعی رسومات کی پاسداری یہ جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کی تائید کئی مثالوں سے ہوتی ہے۔ مثلاً اسلام سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ مرد بھی سونا استعمال کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رواج کو ختم فرمایا اور مرد کے لیے سونے کو حرام قرار دے دیا۔ چنانچہ ایک صحابی جنہیں معلوم نہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا حرام قرار دے دیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس پر اس صحابی نے فوراً وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں اکثر مروجہ رسمیں ناجائز اور حرام ہیں، اور ہمارا معاشرہ بڑی پابندی کے ساتھ ان کی پاسداری کرتا ہے۔ ان کا سدباب نہایت ہی ضروری ہے۔ ان رسموں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی رسمیں وہ ہیں جو ہم پیدائش کے موقع پر ادا کرتے ہیں۔ پیدائش کے موقع پر مختلف علاقوں میں مختلف رسمیں ادا کی جاتی ہیں، لیکن چند ایک رسمیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ رائج ہو چکی۔ مثلاً بعض جگہ پیدائش کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ گانا اور ڈھول بجانے والے گھر کو آ کر گھیر لیتے ہیں اور پھر انہیں بھاری انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہ رسم سخت ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اسلام میں گانا بجانا حرام، اور پھر حرام کام پر یعنی گانا بجانے پر اجرت دینا مزید حرام ہے۔ اسی طرح پاکستان میں یہ رسم بہت زیادہ رائج ہو چکی کہ پیدائش کے 6 روز بچے کی چھٹی کی جاتی ہے۔ یہ رسم بچے کی پیدائش کے 6 روز ادا کی جاتی ہے۔ اس رسم میں تمام برادری جمع ہوتی ہے، گانا وغیرہ بجایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے اور پھر بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہ چھٹی کرنا یہ خالص ہندوؤں کی رسم ہے جو کہ انہوں نے عقیقے کے مقابلے میں ایجاد کی۔ چونکہ مسلمان بچے کی پیدائش کے 7ویں روز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بچوں کا عقیقہ کرتے تھے۔ اسی تقریب میں غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا، اسی تقریب میں بچوں کا نام بھی رکھا جاتا تھا۔ اس اسلامی رسم یعنی عقیقے کے مقابلے میں ہندوؤں نے چھٹی کی رسم ایجاد کی، اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ آج ہمارے اسلامی ملک یعنی پاکستان کے اندر ہمارا اکثر معاشرہ اپنے بچوں کی چھٹی تو کرتا ہے لیکن انہیں عقیقے کی عظیم سنت یاد نہیں رہتی۔ اس رسم کا خاتمہ نہایت ہی ضروری ہے، اور پھر اس کے مد مقابل آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عقیقے کو زندہ کیا جائے، اسی موقع پر بچے کا نام بھی رکھا جائے اور اسی موقع پر غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جائے۔ اسی طرح ایک اور رسم جو زیادہ رائج ہو چکی ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ اپنے بچوں کے ایسے نئے نام رکھتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، مثلاً اذان، دعا، جمعہ خان وغیرہ وغیرہ۔ یہ رسم بھی بند کرنی چاہیے، اس لیے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے کے نام کا بچے پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بچے کا نام اسلامی رکھا جائے اور کسی نبی یا کسی ولی کی نسبت سے رکھا جائے۔ دوسری قسم کی رسمیں وہ ہیں جو ہم شادی بیاہ کے موقع پر ادا کرتے ہیں۔ ان رسومات کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی رسمیں وہ ہیں جن کا تعلق بہت زیادہ پیسہ استعمال کرنے سے ہے، مثلاً نہایت ہی وافر مقدار میں جہیز لینا، جہیز دینا، جہیز کا مطالبہ کرنا، کئی ہفتوں تک شادیوں کا مسلسل جاری رہنا، اور پھر اس دوران سارا خرچ شادی والے کے ذمے ہونا، نت نئے فیشن وغیرہ وغیرہ، منگنی کی رسمیں، رسم حنا، تیل کی رسمیں، یہ تمام رسمیں ایسی ہیں کہ انہوں نے نکاح کو وبال جان بنا کر رکھ دیا ہے۔ انہی رسموں کی پاسداری کی وجہ سے معاذ اللہ نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے نوجوان زنا کی طرف معاذ اللہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ انہی رسموں کی پاسداری کی وجہ سے آج ہماری کئی بہنیں گھروں میں کنواریاں بیٹھی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ ان رسموں کو ادا کریں، لہٰذا ان فضول رسموں کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔
اور دوسری قسم کی رسمیں جو ہم شادی کے موقع پر ادا کرتے ہیں ان کا تعلق بے حیائی سے ہے۔ مثلاً شادی کے موقع پر لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ ہونا، نت نئے فیشن کی وجہ سے برے برے کپڑے پہننا، پردے کا لحاظ نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام رسمیں ایسی ہیں کہ انہوں نے نکاح کے عظیم مقصد کو فوت کر دیا۔ ارے نکاح کا مقصد تو معاشرے کو بے حیائی سے بچانا تھا، لیکن ان غلیظ رسموں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت نکاح کو معاذ اللہ بے حیائی کا ایک موقع بنا دیا۔ لہٰذا ان فضول رسموں کا سدباب نہایت ہی ضروری ہے۔ شادی کی رسموں کا سدباب اور نکاح کے موقع کی اصلاح کا طریقہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارک ہے کہ آپ کے نکاح کو مثال بنایا جائے، کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مبارک فرمایا۔ ارے اگر حضور چاہتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں سونے اور چاندی کے پہاڑ دے دیتے۔ ارے اگر حضور چاہتے تو آپ کی شادی کئی دنوں تک مسلسل جاری رہتی اور پھر اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ من و سلوہ اتارتا، لیکن نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کے ساتھ سیدہ کائنات کی شادی فرمائی، جہیز میں آپ کو ضرورت کی چند اشیاء عطا فرمائی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شادی میں پہلے نکاح فرمایا، پھر ولیمے کی تقریب ہوئی اور پھر رخصتی۔ یہ ہے اسلامی شادی۔ معزز سامعین کرام، تیسری قسم کی رسمیں جو ہم موت کے موقع پر ادا کرتے ہیں، اس موقع پر مختلف علاقوں میں مختلف رسمیں ہوتی ہیں، مگر چند ایک رسم ایسی جو بہت زیادہ رائج ہو چکی ہیں۔ مثلاً موت کے موقع پر لوگ بہت ہی زیادہ چلا کر روتے ہیں، اگر کوئی نہ چلائے تو اسے طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ تو سخت دل ہے، تو فلاں ہے، تجھے اس کا غم نہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ رسم ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اسلام میں موت پر چیخ و چلا کر رونا حرام ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت پر اس کے پس ماندگان کے رونے سے میت کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ معزز سامعین، دوسری رسم جو ہم موت کے موقع پر ادا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ موت کے موقع پر میت کے گھر پر پوری برادری جمع ہوتی ہے، اور پھر اس دوران ان کا سارا نفقہ و نان میت والے کے گھر پر ہوتا ہے۔ اس رسم کی اصلاح ضروری ہے، ہونا یہ چاہیے کہ برادری والے میت والے گھر والوں کو بھی کھانا کھلائیں۔ تیسری رسم یہ ہے کہ اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت نہیں گزارتی، یہ رسم بھی ناجائز اور حرام ہے، اور اسلام میں عدت گزارنا ضروری ہے، لہٰذا ان تمام رسموں کا سدباب بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ چوتھی رسمیں وہ ہیں جو ہم عام حالات میں ادا کرتے ہیں، مثلاً اپریل فول کی رسم، ان میں سے اپریل فول کی رسم یہ 1 اپریل کو ادا کی جاتی ہے۔ اس دن ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اگلے سے جھوٹ بول کر اس رسم کو ادا کرے۔ اس رسم کا خاتمہ نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ رسم حرام ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے۔ دوسری رسم ویلنٹائن ڈے کی ہے، یہ رسم 14 فروری کو ادا کی جاتی ہے۔ تمام رسموں میں سب سے غلیظ ترین رسم ویلنٹائن ڈے کی ہے، اس لیے کہ اس دن مرد اور عورت دونوں اپنے ہاتھوں سے حیا کی چادر اتار دیتے ہیں، اور پھر بے حیائی کا معاذ اللہ ایک ایسا بازار گرم ہو جاتا ہے جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ان تمام رسموں کا سدباب نہایت ہی ضروری ہے، اور ان کا سدباب صرف اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم اور ہمارا معاشرہ زندگی کے ہر پہلو میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارا آئیڈیل بن جائے گی تو یہ تمام فضول رسمیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ